اور ہماری آنکھوں میں جھلملاتے سمندر کا عکس ہماری بھیگی پلکوں سے جھلک رہا تھا۔ کوئی ہمیں دور سے یوں کھڑے دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ شاید ہم دونوں کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں رہی، مگر یہ ہونٹوں اور زبان کی بولی سننے اور بولنے والے ظاہر پرست بھلا خاموشی کی باتیں کیا جانے۔ زمانہ آج تک لوگوں کے طرز تکلم اور تخاطب کی خوبصورتی کی مثالیں دیتا آیا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کچھ لوگ جب محو سماعت ہوں تو بھی کمال خوبصورت لگتے ہیں، جیسے ٹھیک اس لمحے وہ خاموش پرے۔ اور سماعت کا واسطہ صرف کان سے تو نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی کی آنکھیں، جھکتی پلکیں، جبیں پر پسینے کی بوندیں، لرزتے بند لب اور کسی کی خم کھائے زلف کا بل بھی تو ہمارے ان کہی کو پوری طرح سن رہا ہوتا ہے۔ میں اور زہرا بھی اس وقت مجسمے سماعت تھے، ہر اس اقرار، ہر اس پیمان کے لیے جو ہم نے لبوں سے ادا نہیں کیا، پھر بھی ہم دونوں نے سن لیا۔ اتنے میں دور ٹیلے سے مما کی لہروں کے دوش پر آتی آواز سنائی تھی، عبداللہ دیر ہو رہی ہے بیٹا، چلو گھر چلیں۔ میں نے زہرا سے کہا، چلیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس ناز آفریں نے پہلا قدم اٹھایا، لیکن میں رک گیا، لیکن یہ جان کر اپنے قدم بڑھائیے گا کہ عبداللہ کی مسافتیں ابھی باقی ہیں، راستے دشوار اور منزلیں سراب ہیں، تھک تو نہیں جائیں گی؟ زہرا دھیرے سے مسکرائی۔ ڈرا رہے ہیں یا تنبیہ کر رہے ہیں؟ میں بھی مسکا دیا، صرف اپنے نصیب کی بھول بھلائیوں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ زہرا نے بس ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا، اور میں پہلی بار پتھر نہیں ہوا۔ اب جو عبداللہ کی راہ ہے وہی زہرا کا رستہ ہے۔ جب مقدر جڑ جائیں تو نصیب کے گرہیں اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ آپ زہرا کو ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ دور سمندر کے اس پار افق پر سورج ڈوب رہا تھا۔ میں نے قدم بڑھا دیے اور زہرا میرے پیچھے چل پڑی، میرے نقشے پا پر اپنے نازک قدم دھرتی۔ پہلی مرتبہ عبداللہ اور زہرا کو ایک ساتھ اس ڈگر پر چلتے دیکھ کر لہریں مسکرائیں، اور ڈوبتے سورج نے کہا، نئی مسافتیں، نئے سفر اور نیا ہم سفر مبارک ہو دوست۔ آنے والی سحر کے ساتھ ایک نئے آسمان کا سلام، اور اس ڈھلتی شام کی جانب سے تمہیں الوداع۔ الوداع عبداللہ، الوداع۔ ناولز بائی علیزہ کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، اب تک میں آپ کو ناول عبداللہ کا پارٹ 2 سنا رہی تھی، جس میں مصنف ہاشم ندیم صاحب نے ایک ایسے انسان کی کہانی سنائی جس کا خدا سے روحانی تعلق بہت گہرا ہوتا گیا۔ یہ کہانی عبداللہ کے نام ہے، جو میرے، تمہارے اور ہم سب کے اندر جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ دوستو، آپ سب کی بھرپور فرمائش پر میں نے اس کا تیسرا پارٹ شروع کیا ہے، کیونکہ آپ سب چاہتے تھے کہ اس کہانی کو انجام تک ضرور پہنچایا جائے۔ تو بڑھتے ہیں ایپیسوڈ 1 کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ پارٹ 3 میں بھی مجھے بے حد سپورٹ کریں گے اور اس کہانی کو انجام تک سنیں گے۔ رومی نے کہا تھا کہ میں نے بس اتنا جانا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، البتہ ان میں چند ہی زندہ وہ ہوں گے جو جینے کا لطف بھی محسوس کر پائیں گے۔ اب جانے میرا شمار کس قطار میں ہوتا۔ ہاں، صحرا میں کھڑی اس درگاہ کے دروازے پر لمبی لمبی قطاریں ہی تو بنی ہوئی تھیں۔ سائل پریشان حال لٹے پٹے اپنی منتوں کی گٹھڑیاں اپنے کاندھوں پر اٹھائے جانے کب سے پنپتی دھوپ میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ درگاہ کے صحن میں اپنے آپ میں گم مجذوب نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ہم سب پر ایک نگاہ بے نیاز ڈالی۔ تیز ہوا چلی تو درگاہ کے صحن میں گرے خشک پتے میری زرد سوچوں کی طرح بکھرنے لگے۔ لمبی لٹوں والے درویش نے سر اٹھایا۔ جانتی ہو،
دنیا میں ہوس کی بہت سی اقسام ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مہلک قسم وہ ہے جسے دونوں فریق آخر تک محبت سمجھتے رہتے ہیں۔ درویش کے قدموں میں بیٹھی لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہوں صاحب، مجھے یوں نہ دھتکارو۔ لڑکی کے جڑے ہاتھوں سے کنگن چھن کی آواز کے ساتھ اس کے نازک کلائیوں تک نیچے ڈھلک آئے۔ سنا تھا عشق گھائل کر کے ادھ مرا چھوڑ دیتا ہے، مگر ہجر ہمیں لاغر کرتے کرتے رگوں سے زندگی کی آخری بوند تک نچوڑ لیتا ہے۔ اس کے ڈھیلے کنگن اس کے ہجر کی داستان سنا رہے تھے۔ وہ پھر گڑ گڑائے، اسے پانے کے لیے میں ہر منت چڑھانے کو تیار ہوں۔ کہو تو کونیاں چلی جاؤں، رومی کے مزار پر، یا سورج والے شمس تبریز کی زیارت کر رہا ہوں، جو تم کہو سائیں۔ مجذوب نے لڑکی کی ڈوبتی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کائنات کی سب سے قدیم اور مقدس ترین درگاہ تو تم اپنے ساتھ لیے پھرتی ہو، جہاں یہ سارے رومی، شمس، مجدد اور ولی تمہیں جمع ملیں گے۔ کہیں اور در بدر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس دن میں ایک بار اسی درگاہ کی زیارت کر لیا کرو، ساری منتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ حیرت سے بولی، ایسی کون سی درگاہ ہے صاحب؟ درویش کے لب سرسرائے۔ تمہارا دل۔ لڑکی روتی ہوئی وہاں سے پرے سمٹ گئی۔ اب میری باری تھی۔ ملنگ نے بے نیازی سے پوچھا، ہاں بولو، تم کیوں در بدر بھٹک رہے ہو؟ تمہیں کسی ایک جگہ ٹک کر چین کیوں نہیں آتا؟ میری آواز بلند ہو گئی، کیونکہ میں کسی کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہاں کھو گئی ہے؟ کیا میرا جذبہ سچا نہیں ہے، یا پھر یہ بھی میری ہی بصارت کا قصور ہے؟ مجذوب غصے سے چلایا، کس بصارت پر غرور کرتے ہو؟ بس یہ دو آنکھیں جو چند گز پرے بنی اس دیوار کے پار بھی نہیں دیکھ سکتی، جو خود روشنی کی محتاج ہیں اور ذرا سے اندھیرے میں اندھی ہو جاتی ہیں؟ بس یہی بصارت ہے تمہارے پاس؟ عشق کھلی آنکھوں والوں کا کھیل نہیں، آنکھیں تو بس جسم کو ہی کھود سکتی ہیں۔ اس کو تلاشنا ہے تو آنکھیں بند کر کے ڈھونڈنا سیکھو۔ بند آنکھ سے دیکھنے والے فلک سے سمندروں کے فرش تک سب دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے سامنے دنیا کے یہ سب بینا نابینا ہیں۔ تم بھی اسی ظاہری دنیا کے متوالے ہو۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، پہلے اپنی بصارت کا علاج کراؤ۔ درویش نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں پھسل کر خشک کنویں کی منڈیر سے نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ سینٹرل جیل کے سنتری نے جیل کے گھنٹے پر 4 ضربیں لگائیں، ٹن 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 ٹن۔ مطلب جیل کے گجر نے 4 بجنے کا اعلان کر دیا تھا۔ میں خواب سے جاگا تو جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پچھلے 7 سال سے میں اس جیل میں قید تھا، اور ان 7 سالوں میں شاید ہی کوئی رات ہو جب میں نے یہ خواب نہ دیکھا ہو۔ اچانک پرلی طرف سزائے موت کے قیدیوں والی 4 دیواری میں سے کسی قیدی نے تان لگائی، یارا عشق جنانو لگ جاندے، حال پوچھنا انہاں دیوانیاں دے، قیدی عشق دے بگے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے نے جیل خانیاں دے۔ جانے وہ کون تھا؟ عشق کا اسیر تھا یا صرف اس جیل کا قیدی؟ بس اتنا پتہ چل سکا کہ کوئی بگھا نام کا قیدی تھا جسے گزشتہ سال ہی سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اب وہ اپنی پھانسی کے انتظار میں سزائے موت کی کوٹھڑیوں میں کسی ایک کوٹھڑی میں اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہا تھا۔ کتنا عجیب انتظار تھا۔ بھلا موت کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ یہ ہنر تو
البتہ عاشقوں سے منسوب ہے، جو اپنے محبوب کی آمد کی آس میں ساری عمر سولی سے ٹنگے رہتے ہیں۔ مجھے جیل میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ جیل کے دن برس اور رات صدیوں سے لمبی ہوتی ہے، پل جیسے گھنٹے اور گھنٹے مہینوں کی طرح گزرتے ہیں۔ بیرک کی دیوار میں لوہے کی جالی اور سلاخیں لگے روشن دانوں سے اندر آنے والی قیدیوں کے حصے کی چار خانہ دھوپ دیوار سے سرکائے نہیں سرکتے۔ شاید قیدی کے لیے وقت کا پیمانہ بھی بدل جاتا ہے، تاکہ اذیت اور تنہائی کا احساس 2 گنا 4 گنا ہوتا رہے۔ اور انتظار کا تو براہ راست تعلق ہی وقت سے جڑا ہے، پھر چاہے انتظار موت کا ہو یا کسی محبوب کا۔ وقت، لمحے، پل، گھڑیاں سبھی جلاد کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، ستمگر بن جاتے ہیں۔ قیدی کی سزا بھلا صرف قیدی کب ہوتی ہے؟ ایسی کئی اندیکھی اذیتیں اور عذاب اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ سارا زمانہ اور پوری قدرت اس کی بیری ہو جاتی ہے۔ میں اس بڑی جیل تک کیسے پہنچا اور یہ جگ میرا دشمن کب ہوا، یہ بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وقت ایسی کروٹ لے گا اور سارے اپنے بچھڑ جائیں گے۔ مقدر ہمیشہ بے خبری میں ہی وار کرتا ہے، جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو چلا ہے۔ کہتے ہیں عقل مند دشمن یلغار کے لیے علل صبح حریف فوجوں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ جب وہ ساری رات کی تھکن کے بعد ذرا دیر کو آنکھیں موند لیتے ہیں۔ میری بربادی کا آغاز بھی رات کے اسی پہر سے ہوا تھا، جب رات فجر سے ملنے کو تھی۔ وہ میرے ساتھ تھے، وہی جسے میں نے ایک بار درگاہ کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا، اور اسی لمحے میرا دل خود ایک درگاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ منتوں مرادوں والی درگاہ، عرضیاں ڈالنے والا مزار، بھینٹ چڑھانے والی خانقاہ۔ میرا دل بھی اسی زیارت کی بھینٹ چڑھ گیا، اور میں نے سارے زمانے سے لڑ کر اسے جیت ہی لیا۔ جوگی بنا، بنجارا ہوا، فقیر بنا، آوارہ ہوا، مگر دل کو اس کی دھڑکن پر سر دھننا آتا تھا۔ اس روز وہی میرے ساتھ تھے، ہاں وہی زہرا۔ ان 4 حرفوں سے میرے دل کے اندر پل میں ہی ہزاروں چاند جانے کیسے اور کیوں روشن ہو جاتے تھے، میں یہ راز کبھی جان نہیں پایا۔ میری اور زہرا کی رخصتی طے ہو چکی تھی، اور بس چند روز میں ہی اس کی ڈولی میرے آنگن میں اترنے والی تھی۔ مجھے یاد ہے اس 2 فروری کی شام میں درگاہ سے نکلنے لگا تو بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں گھر کے بجائے زیادہ تر درگاہ پر ہی وقت صرف کرتا تھا، کیونکہ حاکم بابا اور مولوی خضر کے جانے کے بعد ساری ذمہ داریاں میرے ہی سر تھیں۔ جانے اس روز موسم کے تیور مجھے بدلے بدلے سے کیوں دکھائی دے رہے تھے۔ شاید انہونیاں موسم کے مزاج بھی بدل سکتی ہیں۔ میں نے درگاہ کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک گرجدار سی آواز سنائی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، لمبی لٹوں اور دھول میں اٹا ایک مجذوب صحن میں جانے کب سے بیٹھا اپنے منکے اور مالائیں جھنکا رہا تھا۔ کسی سے ملنے کا وعدہ ہے آج رات، وہاں جا رہا ہوں۔ میرا جواب سن کر اسے جلال سا آ گیا۔ مت جاؤ، وہ تمہارے تعاقب میں ہے، ہر پل ہر گھڑی۔ میں نے حیرت سے مجذوب کو دیکھا۔ کون ہے میرے تعاقب میں؟ وہی جس سے دشمنی ادھوری چھوڑ آئے تھے پردیس میں۔ ادھوری دشمنیاں پوری قضا بن کر لوٹ آیا کرتی ہیں کبھی۔ میں جلدی میں تھا اس لیے سمجھ نہیں سکا، لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ کسی سے وعدہ کر بیٹھا ہوں، وہ میرا انتظار کرتی ہوگی، اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ مجذوب میری بات سن کر چپ رہا۔
تم اس سے نہیں، کسی کی موت سے کیا وعدہ نبھانے چلے ہو۔ اچھا ضد کرتے ہو تو یوں ہی سہی، جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ جو پردیس میں چھپا بیٹھا ہے وہ بڑا مداری ہے، اور مداری اپنا کھیل شروع کر چکا ہے۔ میں الجھن زدہ سا باہر نکل آیا، لیکن گھر جاتے وقت زہرا سے ملنے کی خوشی نے میرے سارے وسوسے دھو ڈالے۔ یہ محبت بھی کیا بلا ہوتی ہے، کوئی وسوسہ، کوئی خدشہ، کوئی وہم اس کی سرشاری ختم نہیں کر سکتا۔ محبت سے بڑا جادو اور کیا ہوگا بھلا؟ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ شادی مرگ کسے کہتے ہوں گے؟ کوئی بھلا خوشی سے بھی مر سکتا ہے، مارتا تو غم ہے، لیکن ان دنوں مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھ آنے لگا ہے، اور میں بھی ڈرنے لگا تھا کہ کہیں اس کے میرے ہو جانے سے پہلے ہی میرا دل خوشی سے پاٹ نہ جائے۔ جانے قدرت نے ہمارا دل اتنا نازک بنایا ہی کیوں تھا؟ جن چیزوں پر سکت سے زیادہ بوجھ ڈالنا مقصود ہو انہیں 2 گنا مضبوط جوڑا جاتا ہے، مگر میرا دل تو بیچارہ اکیلا تھا، اتنی خوشی کا بوجھ کیسے سہ پاتا؟ ہم دونوں کے خاندان بھی بہت خوش تھے۔ ماما پاپا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چاند اور تارے آسمان سے اتار کر ہماری کوٹھی سجا دیں۔ زہرا کے ماں باپ شادی اور رخصتی سے پہلے اس کے گھر سے زیادہ نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خود زہرا بھی کسی بدشگونی سے ڈرتی تھی، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہتی رہتی کہ اب ہم رخصت ہونے کے بعد ہی ملیں گے۔ لیکن میرا یہ نادان دل بھلا ایسی بدشگونیوں کو کب مانتا تھا؟ دل کے اپنے ہی شگن ہوتے ہیں اور اپنی ہی رسمیں۔ دھڑکنیں جب محبوب کا نام جپنا شروع کر دیں تو اس جاپ کے سامنے سارے جنتر منتر ناکام ہو جاتے ہیں۔ سو میرا دل بھی ضد کر بیٹھا تھا کہ اپنی سالگرہ والی رات مجھے زہرا سے ضرور ملنا ہے، جس کے لیے میرا جنم ہوا تھا۔ اپنے جنم دن پر اسی سے ملاقات نہ ہوئی تو بھلا سالگرہ کیسے؟ زہرا نے منع کیا، اس کی ماں نے ٹوکا اور اس کے ابا نے برا منایا، پر میری ضد کے آگے سبھی کو ہار ماننا ہی پڑی، اور 2 فروری کی رات کو میں اسے کیک کاٹنے کے لیے رات 12 بجے اسی ساحل ہٹ میں لے آیا جہاں ہم پہلے بھی ایک آدھ بار آ چکے تھے۔ زہرا کو یہاں کا سکون اور اونچائی سے سمندر کا نظارہ بہت پسند تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات اس نے میری فرمائش پر وہی دھانی ستاروں والی سیاہ ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ میری جوگن تھی اور میں اس کا، مگر میرا یہ نادان دل یہ نہیں جانتا تھا کہ عشق ناک کے جوڑے کو آج تک کوئی جوگی بھی قابو نہیں کر پایا تھا۔ جیسے ہی سپیرے کا دھیان بٹتا ہے، ٹھیک اسی لمحے یہ زہریلے ناگ اسے ڈس لیتے ہیں۔ کیک کٹنے کے بعد ہم بہت دیر وہیں بیٹھے آنے والے دنوں کی باتیں کرتے رہے، اور پھر زہرا کو ہی اپنی نازک کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر گزرتے وقت کا خیال آیا۔ رات بہت بیت چکی تھی اور ہمیں یہاں سے گھر پہنچنے میں بھی کافی وقت مزید لگنا تھا، لہٰذا بادل ناخواستہ میں نے بھی واپسی کی حامی بھر لی۔ یہ ہٹ پاپا کے کسی بزنس مین دوست کا تھا، اور رات گئے تک سارا عملہ ہماری خدمت کے لیے وہیں موجود رہا۔ میں نے واپسی پر ہٹ کے کیئر ٹیکر اور باقی عملے کے لیے جیب میں موجود ساری رقم مینیجر کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ رات بہت ہو چکی ہے، ہٹ کے عملے کی گاڑی بھی وہ ہمارے ساتھ ہی روانہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیں شہر کی حدود تک چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں۔ لیکن میں نے منع کر دیا اور زہرا کے ساتھ اپنی جیگوار میں وہاں سے نکل آیا۔ میں نے کار کی رفتار بڑھائی تو زہرا نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ کیا جلدی ہے صاحب؟ میں ہنس پڑا۔ یہ لڑکیاں کبھی اپنے دل کی پوری بات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ کہاں تو اسے گھر واپسی کی جلدی پڑی تھی اور کہاں یہ تھم کر چلنے کی فرمائش۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، سیاہ ساڑی میں اس کے چہرے کا کندن دمک رہا تھا۔ سچ ہے، مہتاب کو رات کی سیاہی نکھارتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ صاحب۔
اسی لمحے زارا کی نظر سامنے پڑی اور وہ خوفزدہ ہو کر چلائی، دھیان سے ساحر! سامنے سڑک پر 3-4 موٹر سائیکل درمیان میں لگائے کچھ لڑکے راستہ بند کیے کھڑے تھے، جیسے انہیں رات کے اس پہر کسی شکار کا انتظار ہو۔ میں نے پوری قوت سے بریک دبا دے۔ گاڑی ایک زوردار سکریچ کے ساتھ تقریباً انہیں چھوتی ہوئی جا کر رک گئی۔ ان میں سے 2 ہماری طرف لپکے اور کوئی زور سے چلا کر بولا، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ گاڑی سے، ورنہ 6 کی 6 سر میں اتار دوں گا۔ زہرا نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔